ایک ایسا مجرم جس کا جرم زمین پر کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن اس کی سزا آسمانوں سے مقرر ہو چکی ہے۔ اندھیری قبر، مٹی کا بوجھ اور سامنے کھڑا ایک خوفناک فرشتہ جس کے ہاتھ میں انسانی قد سے بھی بڑا ایک نوکیلا پتھر ہے۔ وہ فرشتہ اس پتھر کو پوری قوت سے اس شخص کے سر پر دے مارتا ہے۔ ہڈیاں پاش پاش ہو کر دور جا گرتی ہیں، بھیجا مٹی میں مل جاتا ہے۔ درد کی ایک ایسی لہر اٹھتی ہے کہ اگر اس کی ایک چیخ زمین والے سن لیں تو جیتے جی مر جائیں، لیکن ابھی وہ تڑپ ہی رہا ہوتا ہے کہ قدرت کے حکم سے اس کا سر پھر جڑ جاتا ہے اور عذاب کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ کوئی کافر نہیں، یہ کوئی بہت بڑا ڈاکو نہیں، یہ وہ بدنصیب نمازی ہے جو اپنی نمازوں میں چوری کیا کرتا تھا۔ آج موت کا سفر میں ہم اس ہولناک حقیقت کو کھولیں گے کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جنہیں اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ وبال بن کر نمازی کے سر پر ماری جاتی ہیں۔ چور کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں مال اور پیسے کا خیال آتا ہے، لیکن کائنات کی سب سے سچی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے چور کا ذکر فرمایا ہے جس کی چوری اسے ہلاکت کے گڑھے میں گرا دے گی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 1888 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوأ الناس سرقتاً الذی یسرق من صلاتہ، لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ صحابہ حیران رہ گئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، وہ اپنی نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ آج اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے نام پر صرف ورزش کرتے ہیں؟ جیسے مرغی زمین سے دانہ چکتی ہے، ویسے ہی سجدوں میں سر مار کر اٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحیح بخاری کی حدیث 792 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جس نے اطمینان سے رکوع اور سجدہ نہیں کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ بزرگان دین نے عبرت کے لیے ایک ایسا واقعہ نقل کیا ہے جو روح کانپا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک شخص جو بظاہر بہت عبادت گزار لگتا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اور اسے قبر میں اتارا گیا تو جنازہ دینے والوں نے محسوس کیا کہ قبر سے ایک ایسی آگ کی تپش آ رہی ہے جو جلا دینے والی تھی۔ جیسے ہی لوگ دفنا کر چند قدم دور ہوئے، قبر کے اندر سے ہڈیاں چٹکنے کی ایسی ہولناک آوازیں آئیں جیسے کوئی سوکھی لکڑیوں کی ڈھیر کو کلہاڑے سے توڑ رہا ہو۔ اس زمانے کے صاحب کشف بزرگ نے جب دعا کی اور حقیقت دیکھی تو منظر یہ تھا کہ اس شخص کی نمازیں ایک سیاہ ہیبت ناک شکل اختیار کر کے اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ نمازیں پکار پکار کر کہہ رہی تھیں، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہ اس شخص کا انجام ہے جو نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتا تھا اور سجدوں میں سکون کی بجائے جلدی دکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف جہنم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان خاص مقامات کا ذکر کیا ہے جو غافل نمازیوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وادی ویل، سورہ الماعون آیت 4-5 میں اللہ فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ مفسرین اور احادیث کے مطابق ویل جہنم کی ایک ایسی گہری وادی ہے کہ اگر دنیا کے پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ وادی غی، سورہ مریم آیت 59 میں ذکر ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، سو وہ عنقریب غی سے جا ملیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے جہاں جہنم کا سارا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے۔ یہ غلیظ اور بدبودار ترین مقام ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر نماز قضا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ابھی مہلت باقی ہے، موت کا فرشتہ کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ اپنی نمازوں کو صرف رسم نہ بنائیں، جب آپ اللہ اکبر کہیں تو تصور کریں کہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ رکوع میں تسبیحات سکون سے پڑھیں، سجدے میں اتنی دیر رکیں کہ آپ کا دل گواہی دے کہ آپ اپنے رب کے قریب ہیں۔ اپنی نمازوں کو چوری سے پاک کریں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی نمازیں کل ہمارے منہ پر مار دی جائیں۔ قبر کا وہ اندھیرا اور وہ بھاری پتھر سچ ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قبر میں نماز آپ کی دوست بن کر آئے گی یا دشمن۔ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ایک ایسی ہولناک سزا ہے جس کا تصور ہی کلیجہ چیر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کا انجام، جب جہنم میں زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اس لرزہ خیز حقیقت کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے اندر خوف خدا بیدار کیا ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ موت کا سفر کی اگلی قسط مس نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو کامل نماز کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔